بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کثار 96۔ لوگوں میں انبیاء سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ان کی تعلیمات سے باخبر ہوں۔ یہ کہہ کر مولا کائنات نے آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی۔ ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کریں، اور یہ پیغمبر ہیں اور صاحبان ایمان ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پیغمبر اکرم کا دوست وہی ہے جو ان کی اطاعت کرے، چاہے نسب کے اعتبار سے کس قدر دور کیوں نہ ہو، اور آپ کا دشمن وہی ہے جو آپ کی نافرمانی کرے، چاہے قرابت کے اعتبار سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ مکارم شیرازی اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو طاؤس یمانی سے اس کی حدیث کے آخری الفاظ ہیں: خداوند عالم نے جنت اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے اور اچھائی کرنے والوں کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم کو اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے خلق کیا ہے، اگرچہ قریش کی نسل ہی سے کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام کے پاس سعد بن عبد المالک، جو کہ عبدالعزیز بن مروان کے فرزندوں میں سے تھے، امام علیہ السلام اس کو سعد الخیر کے نام سے پکارتے تھے، مصیبت زدہ عورتوں کی طرح روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا، اے سعد، کیوں گریا کرتے ہو؟ عرض کیا، کیوں نہ گریا کروں جبکہ میں اس خبیث شجرہ بنو امیہ کی طرف اشارہ کیا سے تعلق رکھتا ہوں، جسے قرآن میں شجرہ ملونہ کہا گیا ہے۔ امام نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو، تو بنو امیہ کی نسل سے ہو، لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو۔ تو کیا تو نے خدا کا کلام نہیں سنا جس میں جناب ابراہیم سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا، جو بھی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے؟ مولا کائنات نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، سلمان خدا کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک ہیں، جو بھی ان کو درست پہچان لے وہ مومن ہے، اور جو بھی ان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سلمان فارسی ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت، جناب زینب اور جناب رباب کی وفات کی تعزیت کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا اطاعت، اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 14 ستمبر 2023۔ مولا کائنات نے عبداللہ بن عباس قول نمبر 321 اس میں ان کو اطاعت کرنے کا کہا۔ انس بن مالک کو مولا کائنات نے کہا کہ جا کر طلحہ و زبیر کو رسول خدا کی ارشادات بناؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ بھول گیا ہوں، جبکہ یہ جو ہے وہاں پہ غدیر میں موجود تھے۔ اس کے بعد ایک یہ بیماری میں جو ہے مبتلا ہو گئے تھے۔ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں رسول اللہ کی طرح ہیں صاحبان حکم ہو، ان کی اطاعت کرو۔ قرآن کی جو سورہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، آل عمران کی آیت نمبر 31، نساء کی آیت نمبر 13، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7، سورہ انفال کی آیت نمبر 1، 20، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72، سورہ نور کی آیت 47، سورہ لقمان کی آیت 15، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، 14، مجادلہ کی 5 اور 6، سورہ حشر کی آیت نمبر 4 اور 7، سورہ صف کی آیت نمبر 5، سورہ تغابن کی آیت نمبر 13 اور 16، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 1، اور سورہ نوح کی آیت نمبر 21 بھی جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ مولا کائنات نے رسول خدا کی شان میں فرمایا، اپنے پاک اور پاکیزہ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھارس ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جب اطاعتیں کم ہو جائیں گی تو گناہ بڑھ جائیں گے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، جو شخص سستی اور کائلی کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اور جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے اعتماد سے کھو دیتا ہے۔ جو شخص کسی صاحب اقتدار کو ایسی چیزوں سے راضی کرتا ہے جن سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے، تو وہ شخص اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے۔ اس شخص کا کوئی دن نہیں جو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ احزاب کے آیت نمبر 67 اور 68 میں کہہ رہا ہے، کن لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے؟ اور کہیں گے، پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پروردگار، ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل فرما اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت فرما۔ امام فرماتے ہیں کہ افضل ترین اطاعت دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی ہے، افضل ترین پرہیزگاری خواہشات نفسانی سے بچنا ہے۔ اپنے مومن بھائی کی اطاعت کرو خواہ وہ تمہاری نافرمانی کرے، اور اس سے صلہ رحمی کرو خواہ وہ تم پر جفا کرے۔ علم کی فرما برداری اور جہالت کی نافرمانی کرو
تو نجات پا جاؤ گے۔ جو شخص تمہاری اصلاح کا حکم دے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ جو شخص تمہیں تقوی کا حکم کرے اور خواہشات کی پیروی سے روکے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند کی اطاعت کرو فائدے میں رہو گے، جاہل کی نافرمانی کرو بچے رہو گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 156۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کٹھن، دشواریوں اور تلخ ذائقوں کو لیے ہوئے ہو۔ مولا کائنات نے مالک اشتر کے نام ایک مکتوب لکھا اور انہیں جب مصر کا حاکم بنایا تو انہوں نے کہا جب تمہیں مشکلیں پیش آئیں جن کا حل نہ پا سکو، ایسے معاملات جو مشتبہ ہوں تو ان میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کی ہدایت کرنا چاہیے ان کے لیے فرمایا اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ان کی جو رسول کی طرح تم میں صاحبان امر ہو۔ پھر اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی محکم آیتوں پر عمل کیا جائے، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان متفق علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اہل مصر کے نام مکتوب جب مالک اشتر وہاں کے حاکم بنائے گئے تو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں ہے، اس کی بات کو سنو اور اس کے ہر اس حکم کو جو حق کے مطابق ہو مانو، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 38 میں یہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنی محبت کے آداب تعلیم کی اور فرمایا یقیناً آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ پھر اپنی اطاعت کے امور ان کے سپرد کر کے فرمایا جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو اور چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ پھر فرمایا مولا نے خطبہ نمبر 144، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلایا تو یہ لوگ بھڑک اٹھے اور پیٹ پھیر کر چل دیے، جب شیطان نے ان کو دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لبک پڑے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف اچھی باتوں کا حکم دیا ہے اور بری باتوں سے روکا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو خدا کی قسم جو جو چیزیں تمہیں جہنم کے قریب اور بہشت سے دور کرنے کا موجب ہوتی ہیں میں نے ان سب سے تمہیں روک دیا ہے۔ جو خالق کی فرما برداری کرتا ہے وہ مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ رسول خدا سے نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ خطبہ نمبر 20 ہے، اگر وہ کچھ دیکھ لیتے جو تم میں سے مر جانے والوں نے دیکھا ہے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی اور تم سست پڑ جاتے اور تم سنتے اور اطاعت کرتے۔ حارث ہمدانی کے نام مولا کائنات نے مکتوب نمبر 69، اپنے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسری تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اطاعت کو باشعور لوگوں کے لیے فائدہ قرار دیا ہے جبکہ عاجز لوگ کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس کی قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتواں بن جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی اطاعت مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اطاعت خداوندی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اطاعت خداوندی تنگ دست کے لیے عزت ہے اور صدقہ خوشحال لوگوں کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر اچھائی کی کنجی ہے اور ہر خرابی کی اصلاح ہے۔ خدا کی اطاعت کر کے فائدے میں رہے گا۔ خدا کی رحمت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اس کی اطاعت کے زیادہ پابند ہیں۔ خدا کی اطاعت سے اس کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی اطاعت سے کامیابی ہوتی ہے انسان کو۔ خدا کی اطاعت زیرک اور ذہین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اطاعت الہی ہر قسم کا بچاؤ ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193 اور 193 بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو خلق فرمایا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کار گاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب حالات اور واقعات 14 ستمبر 2023۔ سلام بر شہید مولانا سید رضی حیدر زیدی۔ تاریخ شہادت ان کی 12 ستمبر 2001۔
مہرین چوک کلفٹن سے گزر رہے تھے کہ دہشت گردوں نے گولیاں برسا دیں، جس میں مولانا اور ان کے چھوٹے فرزند جو ہیں جامع شہادت حاصل کیا۔ یہ امام بارگاہ صاحب الزمان بلاک 16 کے بانی اور ڈیفنس میں پیش امام تھے۔ اس کے علاوہ گلستان جوہر بلاک 16 میں جو ہے وی آر آفس کے قریب اہل حدیث عالم دین مولانا ضیاء الرحمان مدنی پر فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ مقتول جامع ابی بکر اسلامیہ کے محتمم تھے۔ 4 گولیاں ان کے سر پر ماری گئی تھیں۔ پاکستان کے عظیم کرکٹر خالد لطیف کو ہمارا سلام ہے، جنہوں نے ڈان گریٹ وائلڈز ان کے قتل کے لیے انہوں نے جو ایک ویڈیو کی تھی 2018 میں، جس نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس نے کہا تھا جو شخص بھی اس کو قتل کرے گا اور اس کے اوپر پاکستانی 3 ملین ان کے 30 لاکھ روپے اس کو دے گا، جس کی وجہ سے ہالینڈ کی عدالت نے جو ہے ان کو 12 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال جو ہے 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو جو ہیں یہ اپنا حلف اٹھائیں گے۔ نارتھ کوریا کے کم جونگ یہ رشیا پہنچ گئے ہیں، اپنی بلٹ پروف ٹرین اور لگژری آرمڈ ٹرین تھی یہ، اور انہوں نے روس کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے 2021 میں فائدے میں تھی اور 2023 میں جو ہے تنخواہ دینے کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ عمران خان سے زیادہ دلیر اور ایماندار آدمی میں نے نہیں دیکھا، یہ روسی سفیر نے کہا ہے۔ شاہ فیصل کالونی میں 3 میں جو ہے لیدر فیکٹری کی بس کو لوٹ لیا گیا۔ 70 ملازمین تھے اس گاڑی کے اندر۔ ڈاکوؤں نے دیدہ دلیری سے لوٹ مار کی، 65 موبائل چھین لیے اور آسانی سے جو ہے فرار ہو گئے۔ نیو کراچی میں بھی 2 بھائیوں کو جو لوٹا گیا، جس میں سے ایک نے مزاحمت کی، جس پہ اس پہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ غیر ملکی سفیر جو ہیں امریکہ اور برطانیہ الیکشن کمیشن کے دورے کر رہے ہیں، جبکہ صدر پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ الیکشن کے لیے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں مشکلات کا سامنا۔ بلاول بھٹو سکر میں گئے تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بڑی بدتمیزیاں کی۔ انہوں نے کہا چینی سستی کرو، آٹا سستا کرو، کیونکہ دونوں چیزیں زرداری کے قبضے میں۔ سندھ کی 38 شوگر ملیں جو ہیں زرداری کی زیادہ ملکیت ہیں۔ آرمی چیف نے جو ہے ترکی کا دورہ کیا ہے، اور پاکستان آرمی چیف نے جو ہے پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اٹھانا چاہیے تھا۔ آپریشن کی وجہ سے ڈالر 290 کی سطح پر، چینی، آٹا، ہر چیز کے اوپر 30 اور 60 روپے جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پاکستانی روپیہ جو ہے مستحکم ہو رہا ہے۔ عراقی امیگریشن کی نااہلی کی وجہ سے جذبہ بارڈر پر جو ہے صورتحال ابتر ہے۔ لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں مل رہے، اور وہاں پہ گرمی بہت ہے، زہرین بھوکے ہیں، اور 46 ڈگری اس وقت ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا میں جو ہے مندری طوفان نے تباہی مچا دی ہے، جس میں اموات 5300 اور 10,000 افراد جو ہیں سیلابی ریلوں میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ متعدد کالونیاں سفستی سے مٹ گئی ہیں۔ 2 ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے بھی جو ہے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ 9/11 کا واقعہ جو ہے، جس میں امریکہ نے سب سے بڑا ڈرامہ رچایا، بم دھماکے کیے تھے اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے اور مسلمانوں پہ لگا دیا، اور ایک آپریشن کیا افغانستان میں۔ کوئٹہ میں جو ہے ہینڈ گرنیڈ دھماکہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایپل کمپنی نے جو ہے میڈ ان انڈیا آئی فون بیچنے کا اعلان کیا ہے، جو سب سے سستا ہے، جبکہ پاکستان میں آئی فون 3 لاکھ سے اوپر ہے۔ افغانستان میں جو ہے امریکی اسلحہ جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھ پہنچ گیا ہے، اور اب پاکستان میں بھی جو ہے خیبر پختونخوا اور کچے کے علاقے میں بھی جو ہے یہ اب استعمال ہو رہا ہے۔ جامعہ کراچی میں جو ہے امام حسین کی شان میں لکھے گئے اقوال، قائد اعظم علامہ اقبال کے اقوال، پوسٹر اور پرچم حضرت عباس اور پرچم پاکستان کی توہین کی گئی۔ اس کے پیچھے جو ہے ڈاکٹر عاصم علی اور سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر سلمان زبیر نے جو ہے یہ انجام دیا لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان کے قریبی ساتھی جو ہے بچوں کے ساتھ جنسی درنگی کرتے ہوئے جو ہے پکڑے گئے۔ زیارت عاشورہ واٹس ایپ پر لگانے پر جو ہے وہ مقدمہ ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے سرجانی ٹاؤن کے 2 مومن ہیں ہمارے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ عزادار جو ہیں ذیشان اور عاطف ہیں، یہ جیل میں ان کو کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں جو ہے دیوبندیوں کے خلاف بھی جو ہے توہین مذہب کی ایک FIR درج کرا دی گئی ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں یوم حسین پر انتظامیہ کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ طلبہ جو ہیں سراپا احتجاج۔ مراکش میں جو ہے 6.8 شدت کا زلزلہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 2100 سے زیادہ ہو گئی۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹینا رونالڈو نے جو ہے مراکش میں اپنا لگژری ہوٹل جو ہے زلزلہ متاثرین کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سعودی عرب نے ان کو بڑی قیمت سے خریدا ہے۔ بلدیہ فیکٹری میں جو ہے آتش زدگی، 264 افراد کی ہلاکت پر رحمان بولا اور زبیر چریا کی سزائے موت برقرار ہوئی ہیں۔ سعودی BBC نے بیان کیا، کہا ہے کہ MQM کی قیادت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ MQM نے جو ہے اس سے اجتناب کیا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
کراچی پولیس کی جو ہے 97 ایس ایچ اوز کو جو ہے ہٹا کر دوسرے ڈسٹرکٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ طویل عرصے کے بعد جو یہ تعینات تھے ایس ایچ اوز کراچی میں، ان کو جو ہے ہٹایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے پولیس کا اسلحہ چھین کر جو ہے وارداتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اس کا انکشاف کیا ہے۔ گورنر سندھ جو اس وقت کراچی میں بڑے بہترین کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بیان دیا ہے کہ موبائل چھیننے والوں کو بھی کہوں گا کہ چھیننے کی حد تک سمجھ میں آتا ہے لیکن قتل نہ کریں، جیسے کورنگی نمبر 2 پہ پچھلے ہفتے 2 مومنین کو شہید کیا گیا تھا، ایسے مال چھیننے کی وجہ سے انہوں نے کہا، جبکہ یہ کالعدم تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں۔ یکم ربیع اول کو متنازع بل صحابہ کرام کا اسلام آباد کا بھی فی الحال ملتوی کر دیا ہے، علماء کی اپنی جو ہے وہ اس کے اندر بات چیت چل رہی ہے۔ فیصل آباد میں جو ہے نجی بینک کا ایریا مینیجر جو ہے صارفین کے 1 ارب روپے سے زیادہ رقم لے کر امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سیاسی شخص کے داماد ہیں راجہ عامر کیانی، 8 بینک برانچوں کے عملے کے ساتھ مل کر 500 سے زائد اکاؤنٹ ہولڈرز کو جعلی رسیدیں دیں اور روانہ ہو گئے، پکڑے بھی نہیں گئے۔ کراچی میں جو ہے بجلی چوروں کے خلاف بولنے والے کونسلر حبیب اللہ کو چوری کرنے والوں نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے۔ پیٹرول ڈلوا کر پیٹرول پمپ پر گاڑیاں بھگانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف چیف جس نے پاکستان کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے، انڈیا نے اپنے گانوں میں ان کو ڈانس میں نچا دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ایز یوزول اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے انڈیا سے میچ ہار گئے۔ افغانستان کو ہرا سکتے ہیں اور کسی بھی چھوٹی ٹیم کو ہرا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ قریب تر ہو رہے ہیں اور پس پردہ اس کے پیچھے معاملات چل رہے ہیں۔ مصر میں جو ہے طالبات کے لیے چہرہ کو جو ہے پردہ کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کراچی کے الیکٹرک میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک جرمن الیکٹرک انجینئر فرینک شیڈ نے جو ہے وہ ان کو الیکٹرک کا چیئرمین بنایا تھا۔ بجلی چوری میں ملوث لوگوں کو 3 مہینے میں رپورٹ کرنے کا کہا اور وفاقی حکومت کو بھجوایا، جس میں 50% جو ہے حکومتی ادارے بجلی چوری میں، 40% صنعت کار اور 10% کراچی کی کچی آبادیاں اور غریب طبقہ چوری میں ملوث ہے۔ وفاقی اور سندھ حکومت نے جو انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد انجینئر نے جو ہے استعفیٰ دیا اور لکھا ظلم حکومتی ادارے اور صنعت کار کر رہے ہیں، رگڑا غریب جا رہا ہے اور عوام کو جو ہے رگڑا دیا جا رہا ہے، یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا اور چلے گئے۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران، عراق، شام کے اندر، ان کو محمد علی محمد کی وسیلے سے محفوظ فرما۔ جو زخمی ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کو محمد اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ تمام مومنین مومنات جو اس کلپ کو سن رہے ہیں ان کو محمد علی محمد کی تعلیمات سے منور فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خانہ کعبہ، روضہ رسول، جنت البقیع اور تمام اماموں کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔